تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبدالرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا، اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو جانتا ہوں۔ جہان؟ جی ماموں، مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ میں سن رہا ہوں۔ تم روہیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟ ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ حیا، جلدی اٹھو، تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چلنا ہے۔ سلیمان نے تمہیں کب اٹارنی انفیکٹ بنایا؟ بہت پہلے ابا نے اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹارنی مجھے دیا تھا، اور اس کے مطابق میں ابا کی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ دماغ خراب ہے سلیمان کا، وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو وہ کر چکے ہیں، آخر میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ السلام علیکم، سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمر احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی دو الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکر، لڑکے کزنز سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی؟ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریگیٹڈ۔ لڑکے وغیرہ تھے مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پر مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی۔ سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پر کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین، یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا، اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا۔ سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا، کچے سیب کے رنگ کا۔ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی ذرا کونے کی میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ سٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے۔ اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی، مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام نظر ہی نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی۔
اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھیں اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ساتھ مل گئی تھیں۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اپنا آپ کرتی ہوں۔ وہ آسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بد دل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سحرش، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں۔ انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب کیوں پیچھے پڑ گئے تھے؟ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھیں۔ مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہراکلیتس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے۔ انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے، اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا، شریعہ اینڈ لا کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بد دل نہ کرے۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کی سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے بتیرا پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے، میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے۔ تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے وہ بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر 2 ہفتے تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جیہان کھڑا تھا، زمرد رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین عادتاً کوہنیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جیہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئی، کریمنل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جیہان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔
نامحسوس طور پہ بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے، آخر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کریمنل کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ میں کریمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں۔ اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب، جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سماجی کی طرف سے میل موصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعات تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پہ پڑے تھے۔ دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے، ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جہان، اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ سکتا ہے میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کو تو بتانے کا مطلب تھا تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا ابا کو بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ اپنے مسائل خود حل کر سکوں۔ سو تو ہے، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ میں نے جان تب بھی لینا ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات دلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ آ گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اس کا ہی ہے، اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے۔ وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس روز تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔
وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے اس ملک کے جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھیں۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ اور بہاریں چلی گئیں؟ تو وہ عائشہ بہاریں سب کو جانتا تھا۔ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پر پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ، سائے میں سب گڑبڑ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا۔ وہ بہت تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپایا گیا تھا۔ اور عائشہ بہاریں وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے۔ جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا، جہان، وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں۔ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں، تم روہیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟ ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پہ زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا۔ روشنی آئی یہاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ بھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا، جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھے گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلاس شیڈ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پہ آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، اور وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ CCU کارڈک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتہ تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہسپتال کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہیں، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ رات سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔
روحیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روحیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ اب قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روحیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پر۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑو، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی، اور روحیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنوانے پہ ابا کا دکھ الگ۔ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روحیل کو فون کر کے جب باز پرس کی، تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہ گئے تھے۔ پھوپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روحیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں ایک مقیم دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہے۔ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روحیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا کیا؟ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے، اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھی۔ سلیمان بہت مضبوط بیٹا ہے، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ رجا، جو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی جو گھنگریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی۔ رجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے۔ اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس، محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی ابایا اتار ہی رہی تھی کہ فون بجنے لگا، پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا، مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا بھی ہسپتال میں تھے۔ آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھی، سو وہ اور جہان گھر پہ تھے۔ شام کا وقت تھا، مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پہ منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں، تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی۔ اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا، مگر رک گیا۔
منڈیر کے سوراخ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن پھیری۔ منڈیر کے سوراخ سے تایا کے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے جو سیاہ سوٹ میں ملبوس بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لا تعلقی سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وہ وکیل ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے، لائرز والا تو نہیں ہے، مگر ٹائی دیکھو، جیٹ بلیک ہے، وکیلوں کی مخصوص ٹائی۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ غور سے دیکھو، فرقان ماموں کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا۔ تایا ابو کے جوتوں کا رخ نامحسوس سے انداز میں ان کے گھر کے درمیانی دروازے کی طرف تھا۔ انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ساکن کھڑا یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہارے مخالف سمت میں ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے۔ حیا نے بے اختیار جہان کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے سیاہ تسمے والے بوٹ سیڑھیوں کی دروازے کی سمت تھے۔ اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ذرا الجھے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھر سے منڈیر کی جانب موڑی۔ نیچے وکیل صاحب اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر تایا ابا کو دکھا رہا تھا۔ سلیمان ماموں کمپنی کے ایم ڈی ہیں نا؟ ہاں، اور باقی شیئر ہولڈرز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماموں کی بیماری کے باعث کچھ کام رک گئے ہوں گے، سو باقی شیئر ہولڈر ان سے کچھ دستخط کروانا چاہ رہے ہوں گے۔ ماموں کا پاور آف اٹارنی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، وہ بے اختیار بولی۔ جہان ذرا سا چونکا۔ اصل میں بہت پہلے ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا، اور وہ صرف اس صورت میں جب وہ خدا نخواستہ کام کرنے کے اہل نہ رہیں، یعنی کہ میں اس وقت اصغر اینڈ سنس کی ایم ڈی سے مخاطب ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں، میں تو بس اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو خود سنبھال لیں گے سب کچھ، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک تایا فرقان سنبھال لیں گے۔ اس نے کہنے کے ساتھ نیچے دیکھا۔ تایا فرقان اب سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں سلیمان ماموں کی پاور آف اٹارنی چاہیے ہوگا، اور شاید وہ ان سے اسی پہ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ جہان، ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی دوست ہو اور تمہارے سارے اندازے غلط ہو، اور اگر میرے اندازے درست ہوئے تب تم انہیں پاور آف اٹارنی لینے دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تایا فرقان ابا کے بھائی ہیں آخر۔ جہان نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ میڈم، ایک بات کہوں، جب باپ کسی قابل نہیں رہتا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو آج تمہارے ساتھ ہے نا، ایک دفعہ کاروبار ہاتھ سے گیا تو تمہیں کنارے لگا دیں گے۔ ہر کسی پہ شک مت کیا کرو جہان۔ وہ بیزار ہوئی۔ یہ فرقان ماموں وہی ہیں نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اپنی، تم انہیں اپنے باپ کی کرسی نہیں دے سکتی حیا۔ اور دیکھو وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار چونکی۔ وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کے منقش لکڑی کے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ جہان کے لبوں پہ ہلکی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مگر جہان، ابا کی غیر موجودگی میں ان کے علاوہ کون سنبھال سکتا ہے کاروبار؟ مجھے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کا کچھ نہیں پتہ۔ وہ مضطرب سی کھڑی ہو گئی۔ تایا ابا نے گھنٹی بجائی۔ نور بانو کچن سے نکل کر دروازہ کھولنے بھاگی۔ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تم انہیں اپنی کرسی نہیں لینے دو گی۔ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھنا، ایک پاشا نے جگہ چھوڑی تو دوسرے پاشا نے قبضہ کر لیا۔ اونٹ کھڑا ہوا، جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ اب چلو، وہ اندر آ رہے ہیں۔ وہ الجھی سی جہان کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تایا ابا وکیل صاحب کو باہر چھوڑ کر خود لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی، مگر حیا کو تب بھی لگ رہا تھا کہ جہان کے اندازے غلط ہیں۔ حیا، تایا نے عجلت بھرے انداز میں اسے پکارا۔ تمہارے ابا اس کنڈیشن میں سائن کر سکتے ہیں؟ وہ آخری سیڑھی پہ ٹھہر سی گئی۔
آلات اتنے حساس ہو چکے تھے کہ معمولی سی بات بھی بہت زور سے لگتی تھی۔ اب بھی لگی۔ انہوں نے ابا کا حال پوچھنے کی بجائے صرف دستخط کا پوچھا۔ آپ کو کیا سائن کروانا ہے؟ وہ سپاٹ سے انداز میں پوچھتی وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بہت سکون سے آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا اور اب گویا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے اور وہ سائن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تایا ابا کو اس کا سوال کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جیہان ہلکا سا مسکرایا مگر حیات تایا ابا کی طرف متوجہ تھی۔ وہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے ان سے زیادہ بات چیت کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ دانستہ لمحے بھر کو روکی۔ آپ مجھے بتا دیں تایا ابا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں، آخر میں ابا کی اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ تایا فرقان کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے اسے دیکھنے لگے۔ تم؟ سلیمان نے تمہیں کب اٹارنی انفیکٹ بنایا؟ بہت پہلے ابا نے اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹارنی مجھے دیا تھا اور اس کے مطابق میں ابا کی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ پورا اعتماد وہ ہمیشہ سے تھی اور اب بھی تایا فرقان کی باروب شخصیت کے سامنے کھڑی بہت اطمینان سے انہیں بتا رہی تھی۔ خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ دماغ خراب ہے سلیمان کا، وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو وہ کر چکے ہیں، آخر میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ جیسے جھنجھلائے تھے۔ یہ سارا کام کیسے چلے گا؟ کیا میں ذرا سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں؟ اوہ نہیں تایا ابا، میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دوں گی، کسی کو ادھر نہیں آنا پڑے گا، میں کل سے خود آفس آ جاؤں گی۔ انٹرسٹنگ۔ آخری زینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ تمہیں کیا پتہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا مکھی اڑائی۔ کیا فرق پڑتا ہے تایا ابا؟ داور بھائی جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ لب بھینچ کر بمشکل ضبط کر کے رہ گئے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑے۔ جب وہ اپنے تایا چاچا اور تایا زاد بھائی کے ساتھ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلی بار ذرا سی مسکرائی۔ عجیب رواج چل نکلے ہیں۔ تایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز میں بند کیا تھا۔ کیا بات ہے، وہ مسکرا کر ستائشی انداز میں کہتا سیڑھی سے اٹھا۔ بس تالی نہیں بجائی ورنہ انداز ویسا ہی تھا۔ تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے، بس دیکھتی جاؤ۔ مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ نہیں پتہ۔ اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی تھی۔ تایا ابا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات کو مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھیں تو میں نے تمہارے بارے میں 2 آراء قائم کی تھیں۔ پہلی یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود ہی تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہو۔ یقین کرو، بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب تمہارے پاس ہے، پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جیہان کو دیکھا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ بہت پر امید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، جو کرنا ہے اکیلے کرو، اور خود کرو کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ایک لا تعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔
آخر اس نے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جیحان تھا، وہ تو ہمیشہ اسے تنہا چھوڑ کر جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا۔ تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ چند دنوں کی ہی تو بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔